شبانہ منہ بنا کر کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میں بھی لائٹ بجھا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسٹور پر جانا شروع کر دیا۔ بشیر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے ذرا بھر بھی کسی معاملے میں تردد نہ کرنا پڑے۔ کوئی فائل، کوئی حساب، کوئی آرڈر، مجھے کسی بھی معاملے میں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ مجھے بھی کچھ کرنے دیا کرو۔ میں نے ایک دن اسے کہا، نہیں، اب تم ابو جی کی جگہ ہو، تم ابو جی کی کرسی پر تو بیٹھتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے، پھر میں کسی لیے ہوں، بس تم نگرانی کرتے رہو، باتیں کرتے رہو، دیکھتے رہو۔ وہ مسکرا کر بولا۔ میرے دل سے غلط فہمی کا غبار چڑھنے لگا۔ بشیر ایک مخلص انسان تھا۔ اس نے ابو کے ساتھ برسوں بتائے تھے، دن رات ایک کیا تھا، شاید اسی لیے وہ چیزوں پر اپنا حق سمجھنے لگتا تھا، اس لیے بعض اوقات اس کا رویہ عجیب ہو جاتا، مگر اب معاملہ مختلف تھا۔ وہ میرے لیے بڑی ڈھارس کا باعث بن گیا تھا۔ پھر ایک دن بشیر نے مجھے ایک چھوٹا ڈبہ دے کر کہا، یہ گھر لیتے جانا۔ یہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ برفی ہے، بشیر نے کہا، ابو جی ہمیشہ گھر جاتے ہوئے لے کر جاتے تھے، تم نہیں لے جاتے، امی کو برفی کی عادت ہے، اب یہ ذمہ داری تم نبھاؤ گے۔ تم کتنے اچھے ہو، میں نے ممنونیت سے کہا۔ ہم تو ہیں ہی اچھے، وہ ہنسا۔ اس رات میں نے امی کو برفی دی تو امی پہلے تو حیران ہوئی، اس کے بعد رونے لگی، پھر انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور بولی، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم بڑے ہو گئے ہو، لائیے میں تشتری میں رکھ کر لے آؤں۔ شبانہ نے برفی کا ڈبہ لیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں وہ تشتری میں رکھ کے لے آئی۔ ایک ایک ٹکڑا ہم دونوں نے کھایا، پھر امی اپنے کمرے میں چلی گئی، میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا ہے مگر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ بھائی جان کو ایک طویل فون کال پر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ شروع میں تو وہ بے حد ناراض ہوئے مگر پھر مان گئے۔ ابو کی تمام تصاویر ان کو میل کرنی تھی۔ ہم دونوں بھائی بہت دیر تک روتے رہے اور ایک دوسرے کو تسلی بھی دیتے رہے۔ بھائی جان کا فون ہر دوسرے تیسرے دن باقاعدگی سے آتا تھا۔ افہیم بھابھی امی کو روزانہ کال کرتی تھی۔ شبانہ کا رویہ دھیرے دھیرے بدل رہا تھا مگر بعض اوقات چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ امی باوجود تمام دیکھ بھال کے اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھیں۔ خود مجھے بھی بعض اوقات ایسا لگتا تھا جیسے ٹانگوں میں جان نہیں، اکتاہٹ اور بیزاری میری ذات کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ ابو کی جدائی نے ہم پر بہت منفی اثر ڈالا تھا۔ میں دفتر میں تھا کہ میں نے شور کی آواز سنی۔ میں نے نیچے جھانک کے دیکھا، بشیر کسی لڑکے کو ڈانٹ رہا تھا۔ شیشے کی وجہ سے آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کے نیچے دیکھا۔ خبردار جو آئندہ مجھ سے زبان درازی کی، مجھے جانتے نہیں ہو تم، دفع ہو جاؤ، آئندہ نظر نہ آنا، بشیر نے کہا۔ ایک 16-17 سال کا لڑکا اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ میں سیڑھی اتر کے نیچے آیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ذرا ان کو پچکار لو تو یہ سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ صاحب تمیز سے بات کریں، میں کوئی کتا نہیں ہوں جو آپ مجھے پچکاریں گے، اس لڑکے نے غصے سے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، بات ختم کرو، میں نے کہا، جاؤ بیٹا کام کرو۔ بشیر پھوں پھاں کرتا بیسمنٹ کی سیڑھیاں اتر گیا۔ میں نے دیکھا کہ زبیر انکل کھڑے اوپر سے سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ میں اوپر آ گیا۔ ورکر سے اتنی بدتمیزی سے بولنا اچھا نہیں ہوتا، میں نے کہا، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں یہی ہوتا ہوں، آپ ہی توجہ نہیں دیتے۔ زبیر انکل نے مجھے غور سے دیکھا، پھر بولے، کیا بات ہے، آپ بہت کمزور لگ رہے ہیں۔ پتہ نہیں، حالانکہ ناشتہ کھانا سب ٹھیک سے ہی لیتا ہوں۔ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، زبیر انکل نے مشورہ دیا۔ جی بالکل، کل ہی ڈاکٹر رحمان سے ملوں گا، میں نے جواب دیا۔ پھر اسٹور میں دل نہیں لگا تو میں باہر آ گیا۔ میں نے گاڑی نکالی اور گھر واپس آنے لگا۔ ان دنوں مجھے اکثر چکر آ جاتے تھے، اس لیے امی نے موٹر سائیکل استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ چلتے ہوئے میری نظر ایک جوس کارنر پر پڑی۔ مجھے پیاس کا احساس ہوا۔ میں نے جوس کارنر کے سامنے گاڑی روک دی۔ فوراً ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ میں نے جوس کا آرڈر دیا۔ سامنے ہی کاؤنٹر تھا۔ کاؤنٹر والے لڑکے نے سر ہلایا اور پھل کاٹنے لگا۔ مجھے وہ جانا پہچانا سا لگا۔ جب لڑکا جوس لے کر آیا تو میں نے اسے کہا، ذرا اس لڑکے کو بلانا۔ کیوں صاحب، جوس اچھا نہیں کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، بس ذرا اسے بلا لو، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ جوس والے لڑکے نے اسے جا کر میرا پیغام دیا۔ وہ کاؤنٹر سے نکل کر میری طرف آ گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ مجھے اس کا چہرہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا مگر اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کے بڑے اتفاق سے بولا، سر آپ کیسے ہیں؟ میں نے جواب دیا، معاف کرنا، مجھے تم جانے پہچانے سے لگ رہے ہو مگر صحیح یاد نہیں آ رہا کہ تمہیں کہاں دیکھا ہے۔ سر میرا نام سلمان ہے، میں آپ کی اسٹور پر کام کرتا تھا، بس مجھے اچانک ہی بشیر بھائی نے نکال دیا۔ اس نے بتایا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ لڑکا بیسمنٹ میں کام کرتا تھا جہاں دال، چاول، اجناس اور مسالے وغیرہ تول کر پیک کیے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟
بس پتہ نہیں کیوں، حالانکہ ان دنوں مجھے نوکری کی سخت ضرورت تھی، مگر انہوں نے بہانہ بنا کر مجھے نکال دیا۔ کس نے نکالا اور کیا بہانہ بنایا؟ میں نے پوچھا۔ اچانک جیسے میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ سلمان بولا، آپ جس کاؤنٹر پر بیٹھتے تھے مجھے کہا کہ اس کی ساری چیزیں نکال کے لاؤ۔ ان کے ہاتھ میں کوئی خط تھا۔ میں نے ساری چیزیں نکالی۔ آپ کی دراز میں بینک ڈپازٹ کی ساری رسیدیں پڑی تھیں۔ انہوں نے وہ تاریخ وار ترتیب سے ایک فائل میں لگائی، پھر جو لفافہ انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا وہ لفافے کے ساتھ فائل میں رکھ دیا اور فائل ٹرے میں رکھوا دی، جو روزانہ صبح زبیر صاحب اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتی تھی۔ دوسری صبح جب میں اسٹور پہنچا تو صرف 5 منٹ ہی لیٹ ہوا تھا، انہوں نے مجھے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا۔ میں نے بہت منت سماجت کی مگر وہ نہیں مانے، حالانکہ رات ہی وہ میرے کام کی تعریف کر رہے تھے۔ مجھے 200 روپے بھی انعام میں دیے تھے۔ سلمان ساری بات بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنا گلاس خالی کر دیا اور پیسے نکالے۔ نہیں سر، رہنے دے، سلمان نے کہا، آج کا گلاس میری طرف سے، آئندہ جب آئیں گے پھر سے۔ ٹھیک ہے، پھر تحفہ سمجھ کے رکھ لو۔ میں نے 500 کا نوٹ اسے دیا۔ اس نے مسکرا کے رکھ لیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا۔ آخر بشیر کو مجھ سے ایسی کیا پرخاش تھی جو اس نے ایسا کیا؟ کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ اگر اس کی بات مجھے یا ابو کو معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کیوں اس نے انجام سے بے پرواہ ہو کر ایسی حرکت کی؟ میں سوچتا رہا مگر مجھے جواب نہیں ملا۔ میں گھر آ کر امی کے کمرے میں لیٹ گیا۔ شبانہ موجود نہیں تھی۔ امی نے بتایا کہ وہ گھر گئی ہوئی ہے۔ میں سوچوں میں گم تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ آخر بشیر چاہتا کیا ہے؟ میرا ذہن مسلسل سوچ رہا تھا۔ کھانا لاؤں؟ امی نے پوچھا۔ جی لے آئیے، میں نے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو امی بھی نہیں کھائیں گی۔ وہ کھانا اکیلے نہیں کھاتی تھی۔ امی کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ میں اٹھ کے باورچی خانے میں آ گیا۔ یہیں کھا لیتے ہیں، جیسے تمہاری خوشی، امی نے کہا۔ کل تمہاری خالہ آئی تھی، کہہ رہی تھیں کہ ان کی طرح کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اسے دکھاؤ۔ امی نے کہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، سر کے بال اتنی تیزی سے گر رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں سارے بال جھڑ جائیں گے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں نے ان کی تائید کی۔ میں بھی نہاتا ہوں تو میرے بال بھی کافی گرتے ہیں۔ میں اپنا صابن اور شیمپو بدلنا چاہیے۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس 2-1 دن میں ہی چلنا۔ ابھی ایسا کرو کہ ڈاکٹر رحمان سے ذرا جوڑوں کی دوا تو لے آؤ، ان کی دوا بہت مؤثر ہوتی ہے۔ ابھی کھانا کھا کے لے آتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہم دونوں کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر امی کمرے میں چلی گئی۔ میں دوا لینے ڈاکٹر رحمان کی کلینک چلا گیا۔ ڈاکٹر رحمان اکیلے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتی مسکرا کر بولے، کہاں رہتے ہو آج کل؟ نظر نہیں آتے۔ بس ابو کی موت کے بعد مصروفیات بڑھ گئی ہے، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ بھائی جان کینیڈا میں ہے۔ ہاں بیٹا، بہت کڑا وقت آن پڑا ہے، مگر ہمت مرداں مدد خدا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر چشم کی اوٹ سے مجھے غور سے دیکھ کر بولے، تم کچھ کمزور سے لگ رہے ہو۔ میں تو بس امی کے جوڑوں کی درد کی دوا لینے آیا ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ وہ تو میں دے دوں گا، مگر آؤ یہاں آؤ، انہوں نے کہا۔ میں اٹھ کے ان کے پاس پڑا، کرسی پر جا بیٹھا۔ انہوں نے میری نبض دیکھی، ناخن چیک کیے، پھر بولی، کیا تمہیں دانتوں میں درد یا تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ جی ہاں، میں نے حیرت سے کہا۔ اچھا، انہوں نے سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے سر کے ہی نہیں بدن کے بال بھی جھڑ رہے ہیں۔ میں نے پینٹ اونچی کر کے انہیں اپنی ٹانگیں دکھائیں۔ انہوں نے ایک ہنکارا بھرا۔ ایک اور بات ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ کمزوری بہت بڑھ گئی ہے، بیٹھے بیٹھے سر چکرانے لگتا ہے، وہ بولے۔ تو میں ایک ٹیسٹ تجویز کر رہا ہوں، یہ خون کا ٹیسٹ ہے، کسی اچھی لیبارٹری سے صبح کروا لو، اور اپنی والدہ کا ٹیسٹ بھی لازمی کروا لینا، بعض اوقات احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ کیا کوئی خطرناک بات ہے؟ میں نے ان کی تشویش کے پیش نظر پوچھا۔ جب تک زندہ ہوں تشویش سے کوئی لمحہ خالی ہے کیا؟ وہ ہنسے۔ لیکن کل مجھے ٹیسٹ کرا کے رپورٹ لازمی دکھانا، بس ایک بات کا خیال رکھنا، ڈاکٹر رحمان نے زور دے کر کہا۔ وہ کیا؟ رپورٹ مجھے ہی دکھانا اور کسی تیسرے سے ذکر مت کرنا، تشخیص سے پہلے لوگ بلا وجہ حال چال پوچھنے لگ جاتے ہیں، وہ ہنسے۔ میں بھی ہنس دیا۔ بات ان کی درست تھی، گھر میں اور تھا ہی کون؟ میں نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں شبانہ کو بھی کچھ نہ بتایا جائے۔ میں امی کی دوا لے کر واپس آ گیا، انہیں دوائی کھلائی، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج شبانہ کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، اس لیے میں بے فکر تھا۔ دوسرے دن میں امی کو ساتھ لے کر ایک معروف لیبارٹری پہنچا۔ وہاں میں نے ڈاکٹر صاحب کی پرچی دکھائی، انہوں نے میرا اور امی کا بلڈ لیا۔ رپورٹ 2 دن کے بعد ملنی تھی۔ ہم واپس آنے لگے تو امی نے کہا، کیا خیال ہے، اسٹور نہ چلیں؟ چلیں، میں نے گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ 11 بج رہے تھے۔ میں اسٹور پہنچا تو زبیر انکل موجود تھے۔ وہ امی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے،
امی نئے اسٹور کے افتتاح کے موقع کے بعد آج پہلی بار آئی تھیں۔ آئیے اوپر چلیں آفس میں، زبیر انکل نے کہا۔ امی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ اوپر پہنچی تو ٹھہر گئی اور نیچے دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید وہ سوچ رہی تھیں کہ ابو انہی سیڑھیوں سے گر کے زخمی ہو گئے تھے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی انہیں، انہوں نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آگے بڑھ گئی۔ ابو کے کمرے میں ابو کی کرسی پر بیٹھا کر میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ زبیر انکل بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ اسٹور کا لڑکا چائے، بسکٹ اور کیک لے آیا۔ ارے اتنا تکلف، امی نے کہا، بس چائے کافی تھی۔ اب صبح صبح خالی پیٹ چائے کیا پینا، زبیر انکل نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت فون کی بیل ہوئی۔ میں نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کیا بشیر صاحب بول رہے ہیں؟ کسی نے دوسری طرف سے پوچھا۔ جی، آپ آفتاب صاحب ہیں؟ میں نے بینک مینیجر کی آواز پہچان کر کہا، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کہاں غائب ہو؟ سارے کام بشیر ہی نمٹاتا پھر رہا ہے، انہوں نے ہنس کے کہا۔ مبارک ہو۔ کیسی مبارکباد؟ میں نے پوچھا۔ بھائی، تمہارے لون کی پروسیسنگ چل رہی تھی، تمہاری بلڈنگ اور سٹاک کی بنیاد پر تمہارا ارننگ فائنانس 3 کروڑ منظور ہو گیا ہے، انہوں نے کہا۔ اچھا؟ ہمارے حیرت کے ریسیور میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ واقعی؟ کب؟ بھئی یہ بشیر تو بڑا محنتی شخص ہے، بڑی بھاگ دوڑ کر رہا تھا، دیکھا اس کی محنت رنگ لے آئی، وہ اپنی دھن میں کہتے گئے۔ آفتاب انکل، بات یہ ہے کہ ابھی یہ خوشخبری کسی کو نہ بتائیے گا، بشیر کو بھی نہیں، میں خود اسے یہ خبر سناؤں گا، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، انہوں نے جلدی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ کیا ہوا، کون تھا؟ امی نے پوچھا۔ وہ سٹاک کا مسئلہ تھا، میں نے جواب دیا، وہ کہہ رہے تھے کہ کام ہو گیا ہے۔ اچھا اچھا، امی نے سر ہلایا۔ چائے پی کر میں امی کو چھوڑنے گھر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے میں زبیر انکل کے پاس رکا، وہ بولے، تم جاؤ بیٹا، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ وہ بہت سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ کوئی ایسی بات ہے جو میں بھی بتانا نہیں چاہتا۔ میں نے امی کو گھر چھوڑا اور واپس بینک پہنچا۔ آفتاب صاحب ترقی پا کر برانچ مینیجر ہو گئے تھے۔ ابو کے انتقال اور 40ویں پر وہ آئے تھے۔ ہمارا اکاؤنٹ سٹور کے آغاز سے ہی ان کے بینک میں تھا، انہیں بھی اس برانچ میں آئے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتی مسکرا کر پوچھا، چائے منگواؤں؟ نہیں، میں نے کہا، میں آفس سے چائے پی کر آ رہا ہوں۔ مجھ سے ہلکا پھلکا ذکر تو کیا تھا بشیر نے، بتائیے یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے بات بنائی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آفتاب انکل چونکنے ہوں، بشیر نے ان سے نہ جانے کیا کیا کہا ہوگا۔ یہ رہی تمہاری فائل، تسلی سے دیکھ لو، انہوں نے خوش دلی سے فائل میری طرف بڑھائی۔ میں نے فائل کی ورق گردانی شروع کر دی۔ فائل میں ایک لیٹر آف اٹارنی بھی موجود تھا، جس میں سے اسٹور کے تمام معاملات، خرید و فروخت، اسٹاک، غرض تمام اختیارات دیے گئے تھے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس پر میرے دستخط بھی تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، اس پر 1 ماہ پہلے کی تاریخ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے یاد کیا تو یاد آ گیا، 1 ماہ پہلے ہم نے اسٹور کے نیچے کی دکان سبزی و پھل والے کو کرائے پر دی تھی۔ یقیناً یہ اسی وقت کا ایگریمنٹ تھا۔ اس میں ایک سادہ سٹامپ پیپر پر دستخط کروا کے یہ گیم کھیلا گیا تھا۔ آفتاب صاحب نے کہا، اگر تم محسوس نہ کرو تو میں ذرا 15 منٹ کے لیے ایک چھوٹی سی بریفنگ دے دوں۔ ایک بڑا کلائنٹ آیا ہے، وہ بھی ایک بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور کھولنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے اکاؤنٹ جب تک تم تسلی سے دیکھ لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے۔ میں نے چپڑاسی کو بلا کر کہا، یار ذرا اس فائل کی کاپی تو کرنا۔ بینک کا سارا عملہ مجھے جانتا تھا، میں نے اسے فائل دی۔ وہ 8-10 صفحے فوراً کاپی کر کے لے آیا۔ تھوڑی دیر میں آفتاب صاحب آ گئے۔ میں نے پوچھا، یہ لون ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا؟ جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میں اکاؤنٹ میں کچھ تبدیلی کروں۔ اب میرے ذاتی فون کے بغیر کوئی چیک قبول نہ کیجیے گا۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے؟ کوئی گڑبڑ ہے کیا؟ آفتاب صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ بالآخر وہ بینکر تھے۔ میں نے جواب دیا، دراصل میں آڈٹ کروا رہا ہوں، ابو کے بعد کچھ نئے معاملات سامنے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمام کام نئے سرے سے منظم کروں۔ اچھی بات ہے، نیا خون نیا پلان، وہ مسکرائے۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے لوٹ آیا۔ صبح سے بشیر غائب تھا، نہ جانے کہاں گیا ہوا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میرے آفس میں آتی زبیر انکل میرے دفتر میں آ گئے۔ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، میں نے انہیں یقین دلایا، بس آپ اکاؤنٹس پر نظر رکھیں، میں تمام آرڈر کی خود نگرانی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دفتر مجھے خیال آیا، میں نے کہا، کل بشیر ایک لڑکے کو بہت ڈانٹ رہا تھا، ذرا اس کو بلائیے۔ اسے بلانے کی ضرورت نہیں، زبیر صاحب نے آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ جو تم پوچھنا چاہتے ہو وہ میں پوچھ چکا ہوں، زبیر انکل نے کہا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تیل کا ڈبہ اس نے قصداً سیڑھیوں سے گرایا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ مگر کیا؟ وہ تمہارے ابو کے لیے نہیں، تمہارے لیے گرایا گیا تھا کہ تم سیڑھیوں سے پھسل جاؤ، مگر تم پہلے نیچے پہنچ گئے اور ابو اچانک وہاں سے۔ وہ چپ ہو گئے، ایک تعصب امیز خاموشی ہمارے درمیان چھا گئی۔
وہ لڑکا کہاں ہے؟ میں نے اسے ایک ماہ کی چھٹی دے دی ہے۔ ماہ تنخواہ جب بلاؤں گا آ جائے گا، زبیر انکل نے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ بشیر کے ہاتھوں اسے کوئی نقصان پہنچے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بینک کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ میرے جعلی اٹارنی لیٹر پر اس نے اسٹور کی بلڈنگ اور سٹاک پر 3 کروڑ کا قرضہ بینک سے منظور کرایا ہے۔ وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکا ہے، میں نے بتایا۔ کیا؟ زبیر انکل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ننھا سا فتنہ اتنی قیامت بن گیا؟ میں خاموش رہا۔ بشیر نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا فون آیا۔ اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ آج نہیں آئے گا۔ نہ جانے کیوں مجھے شوکت یاد آ رہا تھا۔ اس کا کہا سچ ثابت ہو رہا تھا۔ بشیر واقعی لالچی بندر تھا۔ شام کو میں گھر گیا تو شبانہ موجود نہیں تھی۔ شبانہ ابھی تک نہیں آئی؟ میں نے امی سے پوچھا۔ ریحانہ آئی تھی، بتا رہی تھی کہ شبانہ کے پیٹ میں بہت درد ہے، اسی لیے کسی دائی کو مالش کے لیے بلوایا ہے، آج وہیں رہے گی۔ میں رات کے کھانے کے بعد گھر سے باہر نکلا۔ میں نے کسی کو شبانہ کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں میں آہستگی سے شبانہ کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ شاید تیزی سے اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا دروازہ کھلا تھا۔ میں آہستگی سے اندر داخل ہو گیا۔ اگر کوئی مجھے دیکھ بھی لیتا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بالآخر میں اس گھر کا داماد تھا۔ نچلی منزل سنسان پڑی تھی، بڑا کمرہ خالی تھا۔ صوفے پر شوکت بے ڈھنگے پن سے سو رہا تھا۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا۔ مجھے اوپر کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ میں نے آواز پہچان لی۔ یہ 100% شبانہ کی آواز تھی۔ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے۔ بشیر کی گگیائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا خاک مرضی سے ہو رہا ہے؟ تم بالکل پاگل ہو، شبانہ نے کہا۔ میرا دماغ مت خراب کرو، ہر معاملے میں تم برابر کی شریک ہو۔ بشیر کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ میں کب انکار کر رہی ہوں، مگر ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اور وہ بشیر کی آواز سنائی دی۔ دفع ہو جاؤ لالچی بندر۔ شبانہ ہنسی۔ اچھا جاتا ہوں، کل آؤں گا۔ میں نے بہانہ کیا ہے کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، جیسے ہی کاشف کے اسٹور آنے کی اطلاع ملے گی میں ادھر آ جاؤں گا۔ بشیر کی ہنسنے کی آواز آئی۔ اب انتظار نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ بشیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ شبانہ کے گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ ساوانایا تم نہیں آئے۔ میں دبے پاؤں واپس آ گیا۔ مجھے حیرت ہوئی نہ پریشانی۔ عجیب بے حسی کا عالم طاری تھا مجھ پر۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے سوچنے کی زحمت ہی نہ کی۔ بس میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، ایک ایسا مضبوط فیصلہ جس کے بعد سب ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ میں نے گھر آ کر دیکھا امی سو رہی تھی۔ میں نے بھائی جان کا نمبر ملایا۔ وہ میرے وقت فون پر حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر انویسٹمنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہو تو کتنے دنوں میں ویزا مل جاتا ہے؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ 3 سے 6 ماہ میں تمام قانونی مراحل مکمل ہو جاتے ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مستقل امی کے ساتھ۔ میں نے جواب دیا۔ آپ پروسیس شروع کروائیے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ معاملہ کیا ہے؟ ان کی آواز جانی ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، حتیٰ کہ نوشین بھابی کو بھی نہیں۔ صبح میں آپ کو امی اور اپنے پاسپورٹ کی کاپی اور ڈاکومنٹس بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ دوسرے دن میں صبح اسٹور پہنچ گیا۔ زبیر انکل موجود تھے۔ پھر میں بینک پہنچا۔ وہاں آفتاب صاحب سے کہا، کل آپ کے پاس ایک کلائنٹ آئے تھے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اتفاق سے وہ بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور کھولنا چاہتے ہیں۔ 10 سے 12 کروڑ روپے کا معاملہ ہے ان کا۔ میں نے آفتاب صاحب سے کہا، میری کچھ مجبوریاں ہیں جنہیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں اپنا ڈپارٹمنٹل اسٹور بیچنا چاہتا ہوں فوراً۔ اچھا؟ انہوں نے فون اپنی طرف کھسکایا۔ اور ایک بات، میں نے کہا، اس ڈیل میں سے 1% آپ کا۔ میں 8 کروڑ سے کم کا نہیں بیچوں گا۔ ٹھیک ہے، آفتاب صاحب نے سر ہلایا۔ آفتاب کے فون کے آدھ گھنٹے کے اندر ہی وہ لوگ پہنچ گئے۔ انہوں نے اسٹور کو دیکھا ہوا تھا۔ 1.5 کنال پر پھیلا ہوا 3 منزلہ اسٹور، بیسمنٹ گڈول، جن میں خالص کیش کریڈٹ 4 کروڑ نقد پڑا ہوا تھا۔ آفتاب صاحب نے کہا، یہ میرے دوست کے صاحبزادے ہیں، تمام کاغذات مکمل ہیں، میں اچھی طرح چھان پٹک کر چکا ہوں۔ یہ 12 کروڑ مانگ رہے ہیں۔ روزانہ 4 سے 5 لاکھ کی سیل ہے، سیزن میں تو دگنی ہو جاتی ہے۔ آفتاب صاحب اس وقت خالص کاروباری نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی سی رد و قد کے بعد وہ 10 کروڑ 75 لاکھ پر مان گئے۔ 1 کروڑ نقد ٹوکن انہوں نے اسی وقت ٹرانسفر کر دیا میرے ذاتی اکاؤنٹ میں۔ وہ لوگ ہاتھ ملا کے رخصت ہو گئے۔ آفتاب صاحب کہنے لگے، کیوں میاں کاشف، کیسی ڈیل رہی؟ آپ تو 8 کروڑ میں راضی تھے۔ بہت شکریہ، میں ممنونیت سے بولا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اگر مناسب سمجھو تو بتاؤ کیا معاملہ ہے، انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ پردہ اٹھے تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ وہ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا زبیر انکل بہت اچھا اور ایماندار آدمی ہے، اگر ہو سکے تو انہیں مستقل رکھیں، انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ میں نے انہیں خدا حافظ کہا اور سٹور پر آ گیا۔ جس سٹور کی کمائی سے ہم لوگ پلے بڑے، ہماری شادیاں ہوئیں، ہم نے ترقی کی۔ چھوٹی سی دکان سے اتنے بڑے سٹور کے سفر میں نے اپنے ہیرے جیسے باپ کو کھو دیا، اپنے جذبات کو کھو دیا، اپنے احساسات کو مار دیا۔ میرے پاس کیا بچا؟ خالی ہاتھ میں خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ کاشف بیٹے، زبیر انکل کی آواز نے مجھے جھکا دیا۔ جی، میں نے جلتی سے آنکھیں صافی۔ رو لو، بڑے فیصلے ایسے ہی نہیں ہوتے۔ وہ دھیمے سے بولے۔ وہ پھر بولے، بیٹا یہ زندگی بہت لمبی ہے، اس میں اگر برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھنا، آدمی کی پرکھ بہت مشکل ہے، کیونکہ آدمی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں۔ ہر شے اپنے خواص پر قائم رہتی ہے، مگر آدمی کے خواص کا ٹھکانہ نہیں، اسی لیے آدمی کی پرکھ بہت مشکل ہے۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا، کس چیز کی کمی تھی؟ کیا نہیں دیا ہم نے اسے؟ اگر آدمی کے اندر ظرف نہ ہو تو پھر اس کی طلب نہیں بھیک ہوتی ہے، اور بھیک کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زبیر انکل نے جواب دیا، اکثر لوگ احساس کمتری کے مارے ہوتے ہیں، برابری کی خواہش انہیں مار دیتی ہے، وہ رتبے میں، مقام میں، دولت میں، اور وہ چپ ہو گئے۔ اور کیا؟ میں نے پوچھا۔ زبیر انکل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، عورت میں، وہ عورت میں بھی ہم پلہ ہونا چاہتے ہیں۔ میں اپنی جگہ سن ہو گیا۔ اگر عورت صبر والی نہ ہو تو اس کے لیے نئے نئے جہان، فتوحات کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اللہ ہی جانے زبیر انکل کو کیا معلوم تھا۔ ننگا ہونا ایک عیب ہے، مجبوری ہے، مگر کبھی کبھی اپنوں کے سامنے برہنہ پا ہی نہیں، برہنہ تن بھی ہونا پڑتا ہے۔ زبیر انکل میرے اپنے تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے پردے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی پردہ ان کے تعلق میں حائل ہوتا ہے۔ میں نے اٹھتے وقت ایک لفافہ زبیر انکل کے ٹیبل پر چھوڑ دیا تھا۔ اس میں ان کے لیے 10 لاکھ کا چیک تھا، یہ ان کا حق تھا۔ میں نے اپنے رہائشی مکان کے کاغذات کو سراپی کے نام تیار کروائے۔ امی سے کہا کہ کیوں نہ عمرے پر چلیں، ذرا دل لگا رہے گا۔ میں نے عمرے کے لیے پاسپورٹ جمع کرا دیے۔ اب مجھے ایک بڑے فیصلے کے لیے 2 دن کا انتظار تھا۔ 2 دن کے بعد رپورٹ لے کر میں ڈاکٹر رحمان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے غور سے رپورٹ پڑھی، پھر مجھے دیکھا، چشمہ اتار کے صاف کیا اور کنکارے۔ میں نے ان کی مشکل آسان کی۔ آپ صرف تصدیق کر دیجئے، مجھے اندازہ ہے۔ میں نے کہا، تم کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے لیب والے سے معلوم کیا تھا۔ پہلے تو وہ بہانے بنانے لگا، پھر 500 کے نوٹ نے اس کی زبان کی گرہ کھول دی۔ اس نے بتایا کہ بلڈ ٹیسٹ خون میں کسی زہر کے علامات کو جاننے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ نے جو علامات پوچھی تھیں اور جو میرے اندر نمودار ہوئی تھیں، وہ سب علامات سنکیا کی تھیں نا؟ ہاں، تمہیں اور تمہاری امی کو نہایت ہی معمولی مقدار میں سنکیا دیا جا رہا تھا روزانہ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تم نے بر وقت توجہ دی، ورنہ جسے خدا رکھے سے کون چکے۔ وہ ہنسے، پھر پوچھا، کون ہے وہ؟ میری بیوی شبانہ۔ میں نے کہا، وہ روزانہ برفی میں سنکیا ملا کے دیتی تھی۔ کیا؟ تمہاری بیوی؟ ڈاکٹر رحمان حیرت زدہ ہو گئے۔ مگر وہ تو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ شبانہ یہ حرکت کر رہی تھی تو پھر آپ سوچئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بچے کے باپ کو زہر دے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ بچہ میرا نہیں ہے، ورنہ کوئی ماں اپنے بچے کا یتیم ہونا برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر وہ کون ہے؟ میں نے کندھے اچکائے۔ ڈاکٹر صاحب، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھایا۔ امی بہت خوش تھیں۔ میں نے خاموشی سے طلاق کے کاغذات تیار کروائے، حق مہر کا پہ آرڈر بنوایا۔ امی نے شبانہ کا مہر 1 لاکھ روپے رکھوایا تھا۔ میں نے سارا زیور، کپڑے، سب کچھ پیک کر لیا تھا۔ میں کاغذات تیار کروا کے گھر آیا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے شوکت کھڑا تھا۔ تم کہاں ہو؟ اس نے مجھ سے کہا۔ مجھ سے گلے ملو۔ میں اس سے گلے ملا۔ کیا تم کہیں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ تمہارا سایہ نظر نہیں آیا، وہ میرے پیچھے دیکھ کے بولا۔ کیا مطلب؟ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ جب کوئی جا رہا ہوتا ہے نا تو پہلے اس کا سایہ چلا جاتا ہے، سایہ آدمی سے زیادہ نازک ہوتا ہے، اس نے کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ پانی پلاؤں؟ وہ بولا۔ میں نے فریج کھولا، وہ میرے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ برفی ختم ہو گئی، یہ کہہ کر وہ اچانک ہنسنے لگا۔ میں خاموش رہا۔ لالچی بندر کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، میں نے بے دلی سے جواب دیا۔ گھبرایا مت کرو، تم اچھے آدمی ہو، برے لوگوں میں مت رہو، شوکت نے کہا۔ بس ایک دکھ ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔
تم میرے اچھے دوست تھے، تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دیکھو، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ جیسے چاند چلتے چلتے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ویسے ہی ہر جگہ دوست پہنچ جاتے ہیں۔ ہر بندے میں چاند ہوتا ہے۔ کون چاند؟ میں نے اچنبے سے پوچھا۔ وہ میرے سینے پر انگلی مار کے بولا، یہ دل، یہ چاند، یہ دل آوارہ، یہ چاند بیچارہ، جاؤ پھر زہر کھا لو۔ میری سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی۔ وہ ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ امی نے اپنے کمرے سے جا کر پوچھا، کون تھا؟ شوکت، میں نے جواب دیا۔ پانی پینے آیا تھا۔ بہت سادہ لڑکا ہے اللہ لو، امی نے کہا۔ مجھے ہنسی آ گئی، پتہ نہیں کس پر، اپنے آپ پر یا تقدیر پر یا اپنی بے بسی پر۔ امی، مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے، میں نے کہا۔ بتاؤ۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ امی نے چائے کا کپ ہاتھ سے نیچے رکھا۔ کیسا فیصلہ؟ فیصلے ہی بتائے جاتے ہیں، امی نے کہا۔ ان کے لہجے میں کسی طنز کا شعبہ تک نہیں تھا۔ میں شبانہ کو طلاق دے چکا ہوں۔ اچھا، امی نے گہرا سانس لیا۔ اس میں میری غلطی بھی ہے، امی نے آہستگی سے کہا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ عورت اپنی عزت کے متعلق جھوٹ نہیں بولتی۔ میرے ایک جذباتی فیصلے نے تمہاری زندگی مشکل بنا دی۔ نہیں، اس میں میری خواہش کا بھی دخل تھا، میں نے جواب دیا۔ میں نے جان لیا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ چند لمحے توقف کے بعد میں نے کہا، ایک بات اور بتانی تھی، وہ میں نے اسٹور بیچ دیا ہے، امی نے سکون سے کہا۔ پریشان مت ہوں، تقدیر کو یہی منظور تھا۔ جہاں میرے بچے رہیں گے میں بھی وہیں خوش ہوں۔ اگر ممکن ہو تو اتنا ضرور کر دینا کہ جب مروں تو اپنے باپ کے پاس لا کر دفنانا۔ ایسی باتیں نہ کریں امی، میں اٹھ کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی میرا سر سلانے لگی۔ ہم دونوں بے آواز رو رہے تھے۔ بعض اوقات آدمی چپ ہوتا ہے اور آنسو چیختے ہیں۔ ہم دونوں ماں بیٹے نے کوثر آپی کو مکان کے کاغذات دیے تو وہ ہمارا فیصلہ جان کے بونچکا رہ گئی۔ دونوں خبریں ہی ان کے لیے پریشان کن تھیں، ہمارے کینیڈا جانے اور شبانہ کو طلاق دینے کی۔ بہنوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی، دونوں ہی میرے پاس آ بیٹھی۔ کیا میں تم سے کچھ مانگ لوں؟ امی نے پوچھا۔ کہیں؟ میں نے کہا، آپ کو مانگنے کی نہیں، حکم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے نگہت کو لینا ہے تمہارے لیے، امی نے کہا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، دونوں ہی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ زہر کھا لو، زہر کھا لو، میں نے کہا۔ تم مجھے زہر لگتی ہو۔ دیکھنا جمراتی، یہ زہر ایک دن تمہیں کھانا ہی پڑے گا، ایک کھنکتی ہوئی آواز نے کہا۔ میرے کانوں میں شوکت اور نگہت بیک وقت چیخ رہے تھے، کھاؤ، ایک بار پھر زہر کھا لو۔